تمام ارواح مومن مومنات شہداء صلاح خاص کر آج اور کل اور جو چند دنوں میں مومنین شہید ہوئے ہیں اور مرحوم ہاشم علی شریف ہاشم بھائی کی روح کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا انشاءاللہ کہ شب ولادت امام محمد باقر علیہ السلام ہم سب کے لیے مبارک ہو۔ اور اگر چاند ثابت ہو جائے، اگرچہ کہ ابھی تک اعلان نہیں ہوا، تو پھر مومنین کے لیے ایک اور سعادت کی رات ہے اور وہ پہلی رجب کی رات ہو جائے گی۔ مفاتیح الجناح کھول کے دیکھیے گا، ماہ رجب کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ خاص کر ماہ رجب کی پہلی رات میں نماز شب اور نماز شب کے بعد پڑھی جانے والی خاص دعائیں ہیں، ان کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ کم از کم آخرت کے لیے جو تھوڑا تھوڑا سامان جمع کرنا ہے، تو آج کی رات اور جو آئندہ پہلی جمعرات آنے والی ہے ماہ رجب کی، جس کی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کا نام دیا گیا ہے، نماز کا مفصل طریقہ وہاں پر مفاتیح الجناح میں دیا ہوا ہے۔ بہت زیادہ تاکید ہے، علماء نے معصومین علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی قبر نورانی ہو، اس کی قبر کی پہلی رات، یہ پتہ نہیں ہے کس کی نماز وحشت پڑھی جائے گی، کس کی نماز وحشت نہیں پڑھی جائے گی، کس کے لیے قضا نمازیں پڑھائی جائیں گی، کس کے لیے نہیں، جو ہے وہ خود کرتے جائیے۔ چند دن پہلے بھی 3 دن پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو سامان ہے خود اکٹھا کیجئے، دوسرے پر بھروسہ کرنا انشاءاللہ وہ کریں گے تو بونس ہو جائے گا، لیکن انہوں نے نہیں کیا تو رہ جائیں گے۔ تو حدیث میں ہے، معصوم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی قبر کی پہلی رات اور اس کی قبر کی راتیں جو ہیں وہ نورانی ہو جائیں، تو ماہ رجب کی پہلے جمعرات کو روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد اس رات میں نماز مغرب و عشاء کے درمیان میں یہ نماز ہے یہ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی ان کی قبروں کو نورانی کر دے گا۔ دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، حاجات کی روائی کے لیے، اور ماہ رجب، شعبان اور رمضان کی معنویات کے حصول کے لیے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور موضوع سخن میں داخل ہونے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی کو ماہ رمضان کی سعادتیں حاصل کرنی ہیں تو اسے تیاری آج کی رات، اگر پہلی رجب کی رات ہے تو آج سے شروع کر دینی ہوگی۔ یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان کے چاند نظر آنے کے بعد نیک کام اور اچھے کام اور معنویات اور تقوی اور توشہ آخرت جمع کرنے کا کام کریں گے، وہ ٹائم نہیں ہے۔ تیاری جو ہے وہ پہلے سے ہے۔ 29 یا 30 دن ماہ رجب، 29 یا 30 دن ماہ شعبان، روزے رکھ سکیں روزے رکھیں، مستحب نمازیں پڑھ سکتے ہیں مستحب نمازیں پڑھیں، صدقہ دے سکتے ہیں صدقہ دیں، دعائیں لکھی ہوئی بہت زیادہ دعائیں پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو رابطہ کمزور ہو گیا ہے، پچھلے ماہ رمضان کے آخر میں آپ کو احساس ہو رہا تھا، ہم سب کو احساس ہو رہا تھا کہ ماہ رمضان جلدی سے چلا گیا، کاش یہ اور رہتا،
وہ حالت معنویت جو آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے آج ایک ایسی حالت میں ہے کہ جیسے ہمیں خیال ہی نہیں کہ ایسا کوئی احساس موجود تھا. اب پھر سے سٹارٹ لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ محکم کیجئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اپنا رابطہ محکم کرنے کے لیے ہمیشہ پکارتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. تو وہاں سے تو کال بج رہی ہے ہمارے موبائل پہ. اس کال کو ہم اگر ریسیو کر لیں اور جواب دینا شروع کر دیں تو ہماری دنیا آخرت دونوں سدھر جائے گی. خاص کر ماہ رجب اور شعبان کی فضیلتوں سے اپنے آپ کو اور اپنے مرحومین کو محروم نہ کیجیے گا. ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کی طرف جب توجہ کرتے ہیں تو زمانے کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں. امام علیہ السلام تقریباً 4 سال امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے. کربلا کے واقعے کے عینی شاہد تھے. تقریباً 4 سال کی عمر تاریخ نے لکھی ہے. اس کے بعد 36 سال اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گزارے. یہ ہو گئے 40 سال. 40 سال کی عمر میں جب چوتھے امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد تقریباً 16 سال تاریخ نے لکھا ہے. ہو سکتا ہے 18 تک پہنچ جاتا ہو لیکن 16 سے 18 سال کے درمیان کی تاریخ آئی ہے کہ آپ نے امامت کی ذمہ داری انجام دی ہے اور تقریباً 56 ایئرز آپ پوری زندگی گزار چکے ہیں. ولادت بھی 56 ہجری میں اور آپ کی ایج بھی تقریباً 57 کے درمیان، لیکن 56 کو زیادہ کر کے بیان کیا گیا ہے. اگر ہم امام علیہ السلام کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ بچپن کا وہ حصہ کہ جس میں کربلا کے شدائد و کربلا کے واقعات کے زندہ گواہیں. 4 سال کی عمر میں انسان سمجھ لیتا ہے اور امام تو پھر اپنی اس معرفت کی لیول پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر الحمدللہ ولادت سے پہلے بھی اور ولادت کے دوران اور ولادت کے بعد بھی معرفت رکھتے ہیں. میرے الفاظ کو خود خانہ خاصہ مت پکڑیے گا کہ میں امام کو 4 سال کا کہہ رہا ہوں. بعض مرتبہ لوگ آتے ہیں کہ آپ نے امام کو چھوٹا بچہ کہا. مراد وہ ایج ہے جو ہمارے زمانے میں ایک 4 سال کے بچے کی ہوتی ہے. امام علیہ السلام نے تمام چیزوں کو درک کیا ہے. اس کے بعد جو مصائب مدینہ میں مسلمانوں پر گزرے ہیں، جو حالات گزرے ہیں، خاص کر حرہ کا واقعہ، مسجد نبوی میں 10,000 اصحاب رسول کا قتل ہونا، کتنی مسلمان خواتین کے ساتھ زنا اور زنا کے بعد وہ اولادوں کا پیدا ہونا، اور مسجد نبوی میں خون کی ندی بہنا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کو منجنیق سے باندھنا، یہ سب تاریخ میں موجود ہے. کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. ہمارے 5ویں امام علیہ السلام ان تمام چیزوں کے گواہ تھے. ساتھ ساتھ دوسری طرف سے حکومت نے نقل حدیث پہ بھی پابندی لگائی ہوئی تھی. اس وجہ سے اکثر لوگ نقل حدیث کرتے ہوئے بھی گھبراتے تھے، لیکن امامت کا سلسلہ اپنی جگہ پر ذمہ داری پوری کر رہا تھا. تو 5ویں امام علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم جب امامت کی ذمہ داری سنبھالی ہے دیکھیں تو اس وقت کے سیاسی حالات یہ ہیں کہ بنی امیہ تقریباً زوال کی طرف جا چکے تھے. سمجھیں کہ ایک جہاز ہے جس کا کریش لینڈنگ کی طرف رخ ہو گیا ہے، کریش ہونے جا رہا ہے، ہر طرف سے اس پہ حملے ہو رہے ہیں، لوگ اس سے نالاں ہیں. بالآخر انسان برائی کو برداشت کرے گا تو کب تک برداشت کرے گا؟ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھ ہی لیا نا، اسلام 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 اسلام، اتنا فوبیا اس کا پیدا کیا اور اس کے بعد پھر کہا کہ یہ اسلام نہیں ہے، کچھ اور ہے. تو وہ اگر کچھ اور ہے تو اب جو تم کہتے تھے اس کا بھی تو پتہ چل جائے گا کچھ اور ہے یا نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف آ جاؤ تو اس کے بعد دیکھو ایک سٹیڈی سسٹم ہے جس کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے. اگر جمہوریہ اسلامی ایران میں بھی یہ نظام چل رہا ہے تو اسی سسٹم کے تحت اگر حزب اللہ بھی کامیابی حاصل کر رہی ہے تو انہی اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت ہے اور کہیں بھی انحراف نہیں ہے. اور آج دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اگر چلنا چاہیں تو چلا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان کی باتیں کلیئر ہیں، ان کا عقیدہ کلیئر ہے، اور اگر وہ سٹینڈ لیتے ہیں تو صحیح سٹینڈ لیتے ہیں، پھر ہلنے کی جرات نہیں کرتے. چاہے وہ کربلا کے واقعے کا سٹینڈ ہو، چاہے اس کے بعد کا سٹینڈ ہو، چاہے آج کے زمانے کا سٹینڈ ہو جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور ایک بات عرض کرتا چلوں اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ
آپ بہت سادہ مت بنیے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ دنیا اہل بیت علیہ السلام کے مکتب سے محبت کر رہی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کا احترام کر رہی ہے. نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ دشمن ہمارے مکتب پر حملہ کن کن طریقوں سے کر رہا ہے. پانچویں امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ جائزہ لیا کہ اس وقت بہترین موقع ہے، ہر طرف فتنہ اور فساد ہے. میں آج کے زمانے کی طرف بھی اشارہ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ اپنی زندگی میں اس کو تطبیق دیتے رہیں کہ وہ حکومتیں جو ظلم و استبداد کی حکومتیں تھیں، ان حکومتوں کو زوال تھا اور کچھ لوگ قیام کر رہے تھے بنی عباس کے نام پر، لیکن وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کا سہارا لے کر. امام علیہ السلام نے ان حالات کو دیکھ کر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ادا کی کہ اپنے شاگردوں کی تربیت کرنا شروع کر دی. اپنے شاگردوں کی اتنی تربیت کی کہ ایک لمبی فہرست ہے جس دانشگاہ کا اور جس یونیورسٹی کا ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد کہ 4000 دانشور ایک وقت میں وہاں پر تشریف فرماتے، تو اس کی بنیاد پانچویں امام علیہ السلام نے ڈالی. اور امام علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ اس وقت سیاسی لحاظ سے لوگ کمزور ہیں، میں جتنی تربیت کر سکوں تربیت کر لوں تاکہ دین کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں. اسی لیے آپ دیکھیں جب بھی کوئی عالم دین ممبر پر آتا ہے تو اکثر آپ اس کی زبان سے یا قال الباقر سنتے ہیں یا قال الصادق سنتے ہیں. اور بعض مرتبہ لوگ آگے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، یا قال الباقر ہوتا ہے یا قال صادق علیہ السلام ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا، عروج کا زمانہ، کہ جب علم کی خدمت ہوئی، جب کوشش کی گئی کہ علم کو رواج دیا جائے. یہاں پر پھر ایک بات سمجھاتا چلوں کہ اسلام دین علم ہے، اسلام علم کو حاصل کرنا واجب قرار دیتا ہے. اور پانچویں امام علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے پورا کیا، لیکن ڈگری لینے کو کہیں لازمی قرار نہیں دیا. آج کے زمانے میں جو کنفیوژن پھیل گیا ہے وہ یہ ہے کہ نالج، یا نالج کے بجائے ایجوکیشن کا لفظ اگر استعمال کروں، ایجوکیشن ڈکشنری اٹھا کے میننگ دیکھ لیجئے، انسائکلوپیڈیاز میں آپ دیکھ لیجئے، a method of accumulating information، ایک انفارمیشن کے جمع کرنے کا طریقہ ہے. اس کا تفکر و تعقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈگری آپ کو نوکری کے انٹرویو تک پہنچا سکتی ہے، اس سے آگے آپ کے کوئی کام نہیں آتی. لیکن آج کے دماغ میں اتنے اس چیز کو بھر دیا گیا ہے کہ ایجوکیشن یعنی علم، اور علم حاصل کرنے کے لیے اسلام میں کہا گیا کہ چین تک بھی جانا پڑے تو جاؤ، ہے حدیث میں. لیکن ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. علم کو، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، علم کو ایجوکیشن سے الگ رکھیں. ایجوکیشن سے علم کی طرف پہنچا جا سکتا ہے، لیکن ہر ایجوکیشن آپ کو علم نہیں دیتا. ایجوکیشن آپ کو ڈگری دلا سکتی، اور ڈگری آپ کو نوکری نہیں دلا سکتی. ڈگری آپ کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے؟ انٹرویو کے دروازے تک. تو معصومین علیہ السلام نے انٹرویو کے دروازے تک حاصل ہونے والے علم کا ذکر نہیں کیا. جو بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب علم حاصل کرنے کے لیے تو کہا گیا کہ چین تک جاؤ، اور کہا گیا کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی میراث ہے، گم ہو چکی ہے، جہاں سے ملے لے لو، حتیٰ منافق اور کافر سے ملے تو لے لو. ہاں، حکمت اگر ملے تو جہاں سے ملے لے لو. اس لیے کہ حکمت کے بارے میں یہ نہیں آیا ہے کہ کافر سے لینا ہے یا مسلمان سے لینا ہے، لیکن اگر گمراہی کا باعث بنتا ہے تو اس طرح سے لو کہ حکمت تمہیں مل جائے، تم گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ کنفیوژن دور کر دیں آپ کہ جناب ڈگری حاصل کرنے کا مطلب ہے علم حاصل کرنا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ ممبر پر بیٹھ کے یہ بات عرض کر رہا ہوں. ایجوکیشن اچھی چیز ہے، اس کی مخالفت نہیں ہے، لیکن وہ ایجوکیشن جو انسان کو انسان بنائے، وہ ایجوکیشن نہیں کہ جو انسان کو کمانے کا ایک پرزہ یا سپیئر پارٹ بنا دے کہ کسی بھی انڈسٹری میں فٹ ہو جائے اور صرف کماتا رہے. اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ صرف بی اے اور ایم اے اور سی اے اور ایم بی اے کی ڈگریز کی طرف مت توجہ کرو، پی ایچ ڈیز کی طرف جاؤ. روزی اللہ تعالیٰ دے دے گا. جب تم اتنے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے علم میں، تب جا کے تم قوم کی ہدایت کر سکو گے. اور امام محمد باقر علیہ السلام نے بالکل یہی کام انجام دیا کہ آپ نے ایک ایک شاگرد کو ایک ایک فیلڈ میں اسپیشلائز کروایا ہے. اور جب ایک شخص شام سے پڑھا لکھا آتا ہے امام علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ میں آپ سے بعض چیزوں میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا علم زیادہ ہے یا میرا علم زیادہ ہے،
علم علم ہے. کوئی چیلنج کرے تو چیلنج قبول ہونا چاہیے. ڈگریوں کے مسائل میں پرابلم آتے ہیں, علم کے مسائل میں پرابلم نہیں آتے. امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے چیلنج کو قبول کرتا ہوں, تمہیں کس فیلڈ میں ڈسکشن کرنا ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلے تو میں عربی میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ عربی میں کتنے ماہر ہیں اور میں کتنا ماہر ہوں, اور آپ جو بات کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں یا میں جو اسپیشلائز کی ہوئی فیلڈ ہے. امام علیہ السلام نے کہا یہ میرا شاگرد ہے, نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, یہ میرا شاگرد ہے اور اس شاگرد سے تم بات کرو. اگر تم نے اس شاگرد کو ہرا دیا یا مات کر دیا تو ایسا سمجھو کہ جیسے تم نے مجھے مات کر دیا. یہ استاد ہے, یہ شاگرد, یہ علم ہے, اس کو حاصل کیجئے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایک طالب علم کو کروڑ کروڑ روپے اسکالرشپ دینی پڑے نا, حلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم کی طرف لے جا رہا ہے. اس کے بعد جب وہ مات ہو گیا اس نے کہا مجھے معنی بیان میں آپ سے بات کرنی. امام نے ایک اور شاگرد کی طرف دیا, جب اس میں مات ہو گیا اس نے کہا کہ مجھے فلسفے میں آپ سے بات کرنی ہے, کلام میں آپ سے بات کرنی ہے. امام نے اپنے زرارہ ابن اعین کو اٹھایا, زرارہ چلو کھڑے ہو جاؤ, اور اس کے بعد ڈسکشن شروع کی, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. امام علیہ السلام خود ڈائریکٹ نہیں آئے, امام نے بتانا چاہا کہ دیکھو استاد تو ہوتا ہی بڑا ہے, استاد وہ ہے جو شاگردوں کو بڑا کرے. یہ عملی تربیت دی ہے کہ تم علمی لحاظ سے مضبوط ہو جاؤ. تم دکان چلاتے ہو, تم ڈرائیور ہو, تم رکشہ چلاتے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن علمی طور پر اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ کل دشمن جب تمہارے مقابلے پر آئے تو تم جواب دے سکو. امام علیہ السلام کے جب تمام شاگردوں سے یہ مات کھا گیا تو اس نے کہا کہ تعجب ہے کہ اگر شاگرد اتنے پڑھے لکھے ہیں تو ان کے استاد کا کیا عالم ہوگا. اور وہیں پر وہ تسلیم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق کے امام ہیں اور آپ ہی کی پیروی ہونی چاہیے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اسی طرح سے امام علیہ السلام کو اپنے زمانے کے جو اس زمانے کا ظاہری خلیفہ یا بادشاہ تھا, جو حاکم تھا, اس کا نام ہشام تھا, اور ہشام کو پانچویں امام اور چھٹے امام سے شدید لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا تھا, کوفت ہوتی تھی. جہاں ان کی تعریف سنتا تھا وہاں پر اس کا دل لرز جاتا تھا, سوچتا تھا کسی طرح سے ان کو ختم کروا دوں, اور اگر ختم نہیں کر سکتا, ظاہرہ اتنا آسان نہیں تھا, تو کم از کم ذلیل کروا دوں تاکہ کسی طرح سے یہ بات ختم ہو جائے. امام علیہ السلام کو شام بلایا گیا, مدینے سے شام بلایا گیا, اور بڑی ڈسگریسفل سچویشن میں بلایا گیا, بڑی بے احترامی کے ساتھ بلایا گیا. لیکن انسان جو اللہ کی خاطر زندگی گزارتا ہے اس کو دنیا کے احترام اور بے احترامی کی فکر نہیں ہوتی ہے. اگر شام کے دربار میں بھی جا کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ شخص تو امام ہوتا ہے, اس کی امامت پہ فرق نہیں پڑتا ہے, چاہے ہتھکڑیاں ہوں اور پیر میں بیڑیاں ہوں. امام علیہ السلام کو اب جب شام بلایا گیا تو ہشام کے ساتھ امام علیہ السلام کی گفتگو ہوئی, اور گفتگو ہونے سے پہلے ایک شخص ہشام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ تم نے کس کو بلا لیا یہاں پر, اگر یہ یہاں پر رہ گئے تو تمہاری حکومت کا تختہ ویسے ہی الٹ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شام والوں نے ایک شخصیت کو پہلے دیکھ لیا تھا, اور اس شخصیت کا نام علی ابن الحسین زین العابدین تھا, جو قید میں تھا. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا لیکن قیدی ہونے کے باوجود شام کو آزاد کرا کے چلا گیا. اپنی پھوپھی کے ساتھ وہ کام کر گیا کہ شام والوں کے دماغ پھر گئے. اس کے بعد حکومتیں بدلنا شروع ہوئی, اور 7 یا 8 حکومتیں بدلی, اور اب 5ویں امام علیہ السلام کو موقع ملا کہ وہ پھر شام جائیں. جب اس نے یہ سنا, امام علیہ السلام سے کچھ گفتگو کی, اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ امام کو واپس بھیجا جائے, لیکن اس نے کچھ مسیحی علماء کو بلایا ہوا تھا کہ وہ امام سے بحث مباحثہ کریں اور اس کے بعد پتہ چل جائے. دیکھیے, جب امام کی امامت پر یقین نہیں ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ کوئی ظاہری عالم آئے گا, اس کو پڑھک دے گا, علمی لحاظ سے کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی. امام علیہ السلام کو تاریخ لکھ دی کہ 5ویں امام بھی تشریف فرماتے, 6ٹھے امام بھی تشریف فرماتے. کہا کہ جاؤ وہاں پر کچھ لوگ آئیں, ان سے آپ مباحثہ کریں, بحث کریں. امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. امام علیہ السلام سادے شخصیت کی طرح تشریف لے گئے اور وہاں پر بیٹھے. تو اس شخص نے پوچھا کہ کیا آپ مسلمانوں کے عالم میں سے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. پڑھا لکھا آدمی کبھی اپنی پڑھی لکھی ڈگریاں نہیں لکھے گا اپنے اس کے آگے. یہ تو
ایجوکیشن سسٹم نے بتایا کہ اپنے آپ کو بتاؤ، ورنہ حوض علمیہ میں کبھی ڈگری نہیں دی جاتی. جب ہماری زہرا اکیڈمی کی ہالینڈ یونیورسٹی سے کانٹریکٹ کی سگنیچر ہو رہا تھا پی ایچ ڈیز کے لے کے ہمارے وہاں جائیں گے، وہاں والے قم میں آئیں گے، تو وہاں پر ہم نے یہ پوچھا کہ ہم تو کوئی ڈگری نہیں دیتے، تو آپ کس طرح سرٹیفائی کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک مجتہد اگر ہاتھ سے لکھ کے دے دے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے تو ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ ہالینڈ کے یونیورسٹی کے ٹاپ لیول کے شخص کے جملے کہہ رہا ہوں کہ ڈگریاں اصل معنی نہیں رکھتی ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ یہ پڑھا لکھا شخص ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پر امام علیہ السلام نے اپنی شخصیت کو نہیں بتایا، بلکہ کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. اس نے کہا اچھا میں ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اگر تمہیں جواب آتا ہے تو پھر بات کریں گے، ورنہ پھر کسی اور کو لے کے آؤ. اس نے کہا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جنت میں انسان کھائے گا پیے گا لیکن غلاظت وغیرہ گندگی وغیرہ نہیں ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت آسان بات ہے، تم کو سمجھ نہیں ہے. کہا کہ کیسے ممکن ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا پیتا ہے کہ نہیں؟ کہاں؟ کہا اس کی غیظ و غلاظت تو کہیں نکلتی نہیں، وہ سسٹم ہی نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا. تو بچہ اگر ماں کے پیٹ میں کھا پی سکتا ہے اور اس کی کوئی غلاظت نہیں نکلتی ہے تو جنت میں بھی انسان رہ کر کھائے گا پیے گا اور غیظ و غلاظت کا کوئی سسٹم نہیں ہو گیا. چپ ہو گیا. اس نے کہا اچھا بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 100 سال کی 125 سال کی عمر کرتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ 25 سال عمر کرتا ہے، اور دونوں ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں، دونوں ایک ساتھ مرتے ہیں؟ پرانی کتابوں کے واقعات سے یہ بیان کر. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ تو عزیر و عزیرہ دو بھائی تھے، ان کا واقعہ ہے، اور ان کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ عزیرہ جو ہے وہ نبی نہیں بنے، عزیر جو ہے وہ نبی بنے. اور جیسی قبرستان سے گزرے تو انہوں نے تعجب کیا کہ یا اللہ یہ اتنے مرے ہوئے لوگ، اتنی ہڈیاں، یہ سب پاؤڈر ہوئی ہڈی اٹھائی پالنے والے، یقین تو ہے لیکن ہوگا کیسے؟ ایمان کے اونچے درجے تک پہنچنا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی موت دے دی اور اس کے گدھے کو بھی موت دے دی، اور 100 سال تک وہ مرے رہے. جو دوسرا بھائی تھا وہ زندہ رہا. تو جب 100 سال بعد یہ عزیر اٹھے ہیں، ان کا گدھا بھی ان کے سامنے، یا خچر جو بھی سواری تھی وہ ان کے سامنے اٹھی ہے، اور باقاعدہ ڈھینچو قرآن مجید میں ہے کہ وہ آواز لگا رہی تھی. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں یہ اپنے اس جانور کو لے کر اور اپنے اس کھانے کو لے کر جو 100 سال پہلے اس کے پاس پڑا ہوا تھا. اگر کھانا 100 سال تک دھوپ میں پڑا رہ کر اس کو کچھ نہیں ہو سکتا تو زمانے کا امام اگر غیبت میں رہے تو کیا بڑی بات ہے. اللہم صلی علی محمد بہت واضح قرآن مجید کی دلیل ہے، کوئی باہر سے نہیں. دیکھیے گا قرآن مجید کی آیت ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس، اولاد کے پاس اور اپنے بھائی کے پاس پہنچے تو پہچانا نہیں، اور پہچانا نہیں تو انہوں نے نشانیاں بتانا شروع کی. تو عزیرہ کر کے جو تھے انہوں نے کہا جو باتیں تم بتا رہے ہو تو وہ ہیں جو میرے بھائی عزیر کی تھی، لیکن وہ تو 100 سال پہلے مر گیا. کہا نہیں مرا نہیں، میں ہوں، زندہ ہو گیا. کہا میں 125 سال کا، تم 25 سال کے. کہاں جب میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پالنے والے کیسے ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موت دے دی. 100 سال تک میں مرا رہا اور 100 سال کے بعد میں پیدا ہوں. وہ شخص چپ ہو گیا. اس نے کہا نہیں تمہارے سے بات نہیں ہو سکتی ہے. بڑے بڑے علماء کو لے کے آ جاتے ہو ہم سے بحث کرنے کے لیے اور ہمیں ذلیل کرنے کے لیے. تو یاد رکھیے معصومین علیہ السلام نے ہر زمانے میں دین کا دفاع کیا ہے، اور یہ مسیح علماء خاموشی سے چلے گئے ہیں. امام علیہ السلام اور ان کے فرزند چھٹے امام علیہ السلام کو واپس مدینہ روانہ کیا ہے. تقریباً امام علیہ السلام کی زندگی کا جو آخری حصہ ہمیں ملتا ہے اس میں ایک خاص، بہت غور سے سنیے گا میری بات، اس میں ایک خاص فتنہ پیدا ہوتا ہے. اس فتنے کا نام ہے فتنہ مرجعہ. فتنہ مرجعہ کیا ہے؟ فتنہ مرجعہ یہ ہے کہ بنی امیہ نے اپنی طرف سے جو کر سکتے تھے کیا. ہر گناہ کو منبر پہ بیٹھ کر کہیں یا حکومت کے تخت پر بیٹھ کر کہیں، جو کہیں انہوں نے کیا. اب جب لوگوں نے اعتراض کیا اور الگ الگ جگہوں سے آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں تو انہوں نے ایک عقیدہ پیدا کیا، ایک عقیدے کی آواز لگائی. دیکھیں عقیدے کی آواز الگ الگ جگہوں سے الگ الگ لوگ اپنے اپنے فائدے کے لیے لگاتے رہتے ہیں.
اصل عقیدہ سیکھ لیجئے، اصل مکتب اہل بیت علیہ السلام کو سمجھ لیجئے تاکہ انحراف کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہم بچپن سے بچوں کو دین سکھاتے نہیں ہیں، آئیڈیالوجی پرفیکٹ کرتے نہیں ہیں، سیرت معصومین بتاتے نہیں ہیں، پھر جب بڑا ہوتا ہے کہیں کچھ سنتا ہے، کہیں کچھ سنتا ہے، کہیں کچھ سنتا ہے، اور اس کے بعد کنفیوز ہو جاتا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ انتظام کریں۔ فرقہ مرجعہ نے جب سر اٹھایا تو امام علیہ السلام اس زمانے میں موجود تھے، اور اس فرقے نے یہ آواز لگائی کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا پھر سے عرض کروں؟ آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہو تو پھر معافی تو اللہ دے ہی دیتا ہے، کیونکہ عقیدہ، سمجھے کچھ آپ میری بات سے؟ آج کے زمانے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ نماز کا کیا فائدہ ہے، روزے کا کیا فائدہ، ان واجبات کا کیا فائدہ، اصل عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہو گیا تو باقی سب صحیح ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام نے ان کے لیڈروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ بتاؤ کہ اگر صرف عقیدہ کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں عمل کے لیے اتنا زور کیوں دیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ دیتا ایمان لیا ہے کافی، عمل صالح کی ضرورت ہی۔ امام علیہ السلام نے ایک ایک کر کے، آج بھی ہمارے زمانے میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ بس آپ اہل بیت علیہ السلام کی محبت دل میں رکھ لیں، باقی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عمل بغیر محبت اہل بیت علیہ السلام کے کوئی فائدہ نہیں رکھتا، لیکن صرف محبت عمل کے بغیر بھی کوئی اثر نہیں دکھائے گی۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے محمد، کہ ولایت کی اتنی اہمیت ہے کہ کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھے، پوری زندگی خانہ کعبہ کے طواف میں گزارے، ہر وقت نماز میں، عبادت میں مشغول رہے، اسلام نہیں کہتا ایسا کریں، لیکن اگر کوئی یہ بھی سب کچھ کرتا رہے لیکن ولایت امیر المومنین کو قبول نہ کرتا ہو تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت کی قبولیت کی بہت سی شرطیں ہیں، جیسے نماز کی قبولیت کی شرط وضو ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، اسی طرح سے نماز اور تمام عبادتوں کی قبولیت کی ایک شرط قربتاً اللہ کام کو انجام دینا ہے، ایک شرط یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین کو قبول کرتا ہو، ورنہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ کون سا نظریہ ہے جس کا تم پرچار کر رہے ہو؟ اسلام اس نظریے کو قبول نہیں کرتا ہے، ایمان بھی لانا ہوگا، عقیدے کو بھی صحیح کرنا ہوگا اور عمل صالح بھی انجام دینا ہوگا تاکہ آخرت میں کامیابی ہو جائے۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں امام علیہ السلام پہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، بس گفتگو ختم، 3 منٹ میرے باقی، میں اس میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اعتراض کرنے والا دیکھتا ہے کہ شدید گرمی کا زمانہ ہے اور امام علیہ السلام پتہ نہیں باغ کی طرف جا رہے ہیں، باغ کی طرف سے آ رہے ہیں اور ایک عجیب حالت ہے، کہا ابھی آپ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اصل میں کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو مقدس معاب بن کے پھرتا ہو، تسبیح ایک ہاتھ میں ہو، ٹوپی ایک ہاتھ میں ہو، یہ ہو وہ ہو تو وہ مومن ہے، ٹخنے سے اوپر شلوار ہو جاتا۔ مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان پر ایمان رکھتا ہو، قیافہ ایسا رکھیں کہ لوگ آپ پر طعنہ نہ کریں۔ تو امام علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے، تمہارے جد تو اس طرح نہیں جایا کرتے تھے، تمہارے جد تو بہت تقوی اور پرہیزگاری والے کپڑے پہنتے تھے، تھگڑے لگے ہوئے اور اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے اور بڑا موٹا کپڑا پہنتے تھے، تم نے یہ سب کیا لگا رکھا ہے دنیا پرستی؟ 5ویں امام علیہ السلام پر ایک شخص آ کے دنیا پرستی کا الزام لگاتا ہے۔ امام علیہ السلام ناراض نہیں ہوتے ہیں کہ ہاں تم نے مجھے یہ کر دیا، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، کہا نہیں یہ دنیا پرستی نہیں ہے، حلال روزی کمانے کے لیے نکلتا ہوں تاکہ اللہ مجھے روزی دے اور میری روزی میں برکت دے، یہ دنیا پرستی نہیں، یہ عین عبادت ہے۔
اب دیکھ رہے ہیں امام علیہ السلام عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ صرف عقیدہ اگر ضروری ہوتا تو اپنی جگہ پر ہے، میں عبادت بھی انجام دیتا ہوں، ساتھ ساتھ روزی بھی کماتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ صرف عبادت کرنا ہی کام نہیں ہے، یا مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی عملی زندگی میں بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کمانا بہت بڑا جہاد ہے۔ اور یہی چیز آج ہمارے لیے درس بنی ہوئی ہے کہ حلال روزی کمائیں، اپنی روزی میں حرام سے بچیں۔ بہت زیادہ روزی کوئی فائدہ نہیں دیتی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ برکت والی روزی دے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ برکت والی زندگی دے۔ اس لیے کہ بہت زیادہ مال ہونا، بہت زیادہ اولاد ہونا، بہت زیادہ شہرت ہونا، یہ ہو سکتا ہے انسان کے فائدے میں نہ ہو، کیونکہ اس کی زندگی میں برکت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کم ہو اور اس کی زندگی میں برکت ہو جائے۔ تو امام علیہ السلام نے مومنین کو یہ نصیحت کی ہے کہ دیکھو حلال روزی کمانے سے گھبرانا نہیں، لیکن اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھنا اور عمل صالح کو بھی انجام دینا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے امام علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ مبارک رات ہے، عیدی لینے کی رات ہے، حاجتیں آپ کے دل میں ہوں گی، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بغیر حاجت کے یہاں پر آیا ہوا ہوگا۔ عیدی لینے کا وقت ہے، زمانے کے امام علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پالنے والے بے حق کے محمد و آل محمد ان مبارک راتوں کو ہماری زندگی کے لیے مبارک قرار دے دے۔ پالنے والے ہمارے لیے مال، اولاد، صحت، سلامتی، دین کی خدمت میں برکت عنایت فرما۔ پالنے والے مومنین کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت فرما دے۔ پالنے والے ملک تو نے عطا کیا، اس کے خلاف ہونے والے تمام سازشوں کو نابود فرما دے۔ علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ پالنے والے جناب زہرا کی چادر کا واسطہ، پالنے والے امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا واسطہ، دلوں میں بہت سی حاجتیں ہیں جو زبان پر نہیں لا سکتے، پالنے والے ان تمام حاجت کو روا فرما دے۔ پالنے والے عید کی رات ہے، عیدی کی صورت میں ہم سب کے لیے اس ملک میں امن و سلامتی عطا فرما دے۔ بہت سے بیمار ہے، دعا کے لیے کہا ہے، پالنے والے ان سب کو شفائے کامل عطا فرما۔ بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں اپنے مال و اولاد و صحت سلامتی کے ساتھ عاقبت بخیر بھی عطا فرما دے۔ پالنے والے ہمیں اپنے مال میں دوسرے مومنین کو بھی شریک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے بے گناہ قیدیوں کو آزاد فرما دے۔ اے رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جو تیرے ان مراکز کو، امام بارگاہوں کو، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ پالنے والے ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے شاد فرما دے۔ ہمارے دلوں کو اور ہماری قبروں کو اہل بیت کی محبت سے منور فرما دے۔ قرآن مجید کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا امام الہدا، السلام علیک یا قائد اہل التقوی، السلام علیک یا باقر علم النبیین، السلام علیک یا زین السماوات والارضین، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك، السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا علي ابن موسى الرضا، وعلى آبائك وأبنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، الأمان الأمان من فتنة الزمان، أجل الله تعالى فرجك
وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.